اللہ رب العزت قرآن میں فرماتے ہیں والذین آمنوا اشد حبا للہ، یعنی اور ایمان والوں کو تو اللہ رب العزت سے ہی شدید محبت ہوتی ہے. اشد حبا للہ یعنی ایمان والے کون؟ سورہ بقرہ میں اللہ فرماتے ہیں جن کو اللہ رب العزت سے شدید محبت ہوتی ہے. اور ایک جگہ حدیث قدسی میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ کنتو کنزن، یعنی میں ایک چھپا ہوا خزانہ تھا، میں نے اس بات کو پسند کیا کہ مجھے پہچانا جائے، بس میں نے مخلوق کو پیدا کر دیا. یعنی مخلوق کو پیدا ہونے کا سبب کیا بنی؟ محبت بنی. سمجھ رہے؟ یعنی محبت وہ پہلی چیز ہے جو مخلوق کے پیدا ہونے کا سبب بنی ہے. اسی لیے دیکھو نا، مخلوق میں سے ہر ایک قسم نے اپنی اپنی طاقت کے مطابق، اپنی اپنی استعداد کے مطابق اس محبت میں حصہ حاصل کیا. آ رہی ہے بات سمجھ میں؟ محبت جو ہے نا، استاذہ ہمیشہ کہتی بچوں، اس دنیا کو اللہ رب العزت نے محبت کے بیس پر وجود دیا ہے. اس دنیا کو اللہ رب العزت نے محبت کے بیس پہ وجود دیا. اللہ تعالیٰ نے اپنی تمام مخلوقات کو محبت میں سے حصہ عطا فرمایا ہے، اور اس کی مثال ہم دیکھیں ہر جگہ دیکھی جا سکتی ہے، کیونکہ محبت ہر جگہ جلوہ گر ہے نا، ہر جگہ دکھتی ہے. لوہے کو دیکھیں، مقناطیس سے کیسی محبت ہے. مقناطیس سمجھ میں آتا ہے؟ وہ جو جس کو ہم لول چمک کہتے ہیں، کوئی چمبک کہتا ہے نا. تو معدنیات میں دیکھیے لوہا جو ہے وہ مقناطیس کا عاشق ہے، وہ بے اختیار اس کی طرف کھینچا چلا جاتا ہے. جیسے ہی کسی لوہے کے سامنے مقناطیس آ جائے، میگنیٹ آ جائے جسے میگنیٹ کہتے ہیں، تو وہ بے اختیار اس کی طرف کھنچ جاتا ہے نا. تو مقناطیس یعنی میگنیٹ جو ہے وہ جہاں بھی ہوگا نا ساتھیوں، وہ اس طرف فوراً اپنا رخ کر لیتا ہے. سمجھ رہے ہیں؟ تو لوہا کس کا عاشق؟ مقناطیس کا. مقناطیس کے عشق میں اتنا سچا ہے نا کہ وہ اس کی صحبت میں رہ کر اس کے رنگ میں رنگ جاتا ہے. یعنی جب لوہا جو ہے وہ مقناطیس کے پاس رہتا ہے نا، تو اس کے اپنے اندر بھی کچھ مقناطیس جو ہے نا، اس کی جو صفت ہے وہ آ جاتی ہے. سمجھ رہے؟ مطلب اس کی جو مقناطیس جو کیا کہتے ہیں میگنیٹ کی جو صفت ہے وہ اپنے اندر جذب کر لیتا ہے. آ رہی بات سمجھ میں؟ دیکھو سورج مکھی کو دیکھو، سورج مکھی ایک پھول ہے نا، ہاں، وہ ہر وقت اپنا رخ کہاں کیے ہوئے ہوتی ہے؟ سورج کی طرف. جیسے کہ وہ سورج کا عاشق ہو، سورج مکھی. سمجھ رہے؟ اسی لیے اس کا نام بھی کیا پڑ گیا؟ سورج مکھی پڑ گیا. جب سورج مشرق کی طرف ہوتا ہے نا، تو اس کا رخ بھی مشرق کی طرف ہو جاتا ہے. اور جیسے ہی سورج اوپر چڑھنے لگتا ہے نا، تو اس کی سمت بھی اسی طرف، وہ جو پھول ہے نا اس کی بدلتی جاتی ہے. اور جب سورج غروب ہونے لگتا ہے نا، تو پھر سورج مکھی کا جو پھول ہے نا اس کا رخ بھی مغرب کی طرف ہونے لگتا ہے. سمجھ رہے؟ تو سورج کے ساتھ اس کو ایسی مطلب ایسی محبت ہے کہ سورج جس طرف بھی ہو وہ ادھر گھوم جاتا ہے. تو اگر انسان کا بھی یہی حال ہو جائے نا، ہمارا جس طرح یہ سورج ہے، جس طرح یہ مقناطیس ہے، ہاں، کہ ہمارے دل کی تمام تمنائیں، تو تمام تمنائیں، ہماری تمام امیدوں کا جو محور ہے، جو ہمارا ایک مرکز ہونا چاہیے ہماری امیدوں کا، ہمارے تمناؤں کا، وہ اللہ رب العزت کی ذات ہو. سمجھ رہے؟ تو اس سے ایمان جو ہے نا وہ ہوتا ہے ایمان. آ رہی بات سمجھ میں؟ یہ ایمان ہے. اللہ رب العزت پھر وہ ایمان اسے عطا فرماتے ہیں. مومن کون ہوتا ہے؟ ہم اتنے دنوں سے جو صفات المومنین پڑھ رہے تھے، تو اس کا رخ، اس کی سوچ، اس کی تمناؤں کا مرکز جو ہے نا وہ اللہ رب العزت ہوتے ہیں. سمجھ رہے؟ دیکھو مچھلی بھی پانی سے محبت کرتی ہے نا. مچھلی پانی کی عاشق ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی؟ اسے پانی میں رہ کر سکون ملتا ہے، وہ پانی کے بغیر تڑپتی ہے، یہاں تک کہ وہ اس کی جدائی میں تڑپ تڑپ کر جان بھی دے دیتی ہے مچھلی، ہے نا. حالانکہ وہ کھاتی ہے پیتی ہے تو کچھ اور چیزیں ہیں، پانی تھوڑی کھاتی پیتی ہے، مگر پانی کے ساتھ اس کا عشق اس قدر ہے کہ جب اسے پانی سے نکالا جاتا ہے نا تو وہ اپنی جان دے دیتی ہے، تڑپ تڑپ کر مر جاتی ہے. یہاں تک کہ اس کا تڑپنا لوگوں کے لیے مثال بن گیا نا. لوگ کیسے کہتے ہیں؟ یہ دیکھو ایسے بے چین ہو رہی ہے ماہی بے آب، جیسے کہ مچھلی پانی کے بغیر، ہے نا، اس طرح وہ تڑپ رہا ہے. ہم لوگوں کو اگزامپل دیتے ہیں نا، مچھلی کا پانی میں پرسکون ہونا اللہ کے نبی کی زبان مبارک سے بھی ثابت ہے نا
اللہ کے نبی کیا فرماتے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں نا، مومن کو مسجد میں ایسا سکون ملتا ہے نا جیسا مچھلی پانی کے اندر پرسکون ہوتی ہے. المؤمن فی المسجد کالسمک فی الماء. اللہ کے نبی نے فرمایا کہ مومن کو مسجد میں، جو سچا مسلمان ہوگا، مومن کون؟ صرف کلمہ پڑھ لینے سے انسان مومن ہو جاتا؟ نہ، بلکہ سچا مسلمان جو ہوگا نا، اسے مسجد جانے میں، مسجد میں ایسا سکون ملے گا. کیوں؟ مسجد خدا کا گھر ہے نا، تو اسے اللہ سے تعلق ہے، تو اسے وہ سکون مسجد میں حاصل ہوگا جیسا کہ مچھلی کو پانی میں سکون ملتا ہے. آ رہی بات سمجھ میں؟ یعنی مچھلی کا دل پانی سے کبھی نہیں بھرتا، اگرچہ وہ پورے سمندر کا پانی ہی کیوں نہ ہو. وہ تھک کر بھی سمندر سے باہر نہیں نکلتی کہ میں تھک گئی ہوں ٹہرتے ٹہرتے پانی کے اندر رہتے رہتے. نہ، ایسا نہیں ہوتا. سمندر میں رہنا ہی اس مچھلی کی زندگی بن جاتی ہے. آ رہی بات سمجھ میں؟ یعنی وہ اپنے عشق میں اتنا فنا ہو کر دیتی ہے اپنے آپ کو. تو اسی طرح ساتھیو، اگر کوئی انسان اللہ رب العزت کے عشق میں ایسا فنا ہو جائے تو دیکھو مچھلی کو، ہاں، اگر کوئی انسان مچھلی کو کھا لے تو پھر مچھلی کھانے کے بعد کتنی پیاس لگتی ہے کہ جس نے مچھلی کھا لیا اس کو بھی پانی کا طالب بنا دیتی ہے. مچھلی کھانے کے بعد پیاس لگتی ہے. یہی وجہ ہے نا کہ جو انسان مچھلی کے کباب کھاتا ہے نا، وہ بھی تھوڑی دیر کے بعد پانی مانگتا ہے، پانی چاہیے، پانی چاہیے. کیسا مچھلی نے پانی سے عشق کیا، اللہ نے کیسے مچھلی کو پانی کا عاشق بنایا. اسی طرح ہم پروانے کی مثال دیکھ لیں، ہے نا، شمع کا کیسے عاشق ہوتا ہے پروانہ، ہر وقت اسی کے گرد گھومتا رہتا ہے، اس کی پرواز کبھی ختم ہی نہیں ہوتی. وہ محبت میں اتنا آگے بڑھا ہوتا ہے نا کہ لوگوں نے مثالیں دینی شروع کر دی نا، دیکھو تو ذرا، یہ ایسا عاشق ہو گیا جیسے شمع پروانے کے گرد چکر لگاتا ہے نا. یعنی اس کے پاس عدد اور گنتی کا کوئی تصور نہیں ہوتا ہے. سمجھ رہے؟ اگر اس کو 24 گھنٹے جو پروانہ ہوتا ہے، جو وہ پتنگا ہوتا ہے، سمجھ رہے، اس کو شمع مل جائے نا، روشنی مل جائے نا، تو وہ 24 گھنٹے اسی کے گرد طواف کرے. سمجھ رہے؟ یعنی شمع کے گرد گھومنا، اس کے گرد طواف کرنا اس کی زندگی ہو جاتی ہے. وہ تھک ہار کر اسی شمع کے اندر پھر گر جاتا ہے، لیکن اس شمع سے دور نہیں جاتا، اپنی جان دے دیتا ہے. اس کی محبت کا اندازہ ہم لگا سکتے ہیں کہ وہ جلتا ہے تو آواز بھی نہیں نکلتی. جب پروانہ شمع میں گر جاتا ہے نا تو آواز بھی نہیں نکلتی. سمجھ رہے؟ تو کیسا عشق کیا. پرندوں میں ایک پرندہ چکور ہے، ہاں، اسے چاند سے عشق ہے. جب چاند اور چکوری مثال بن گئی ہے نا، ہاں، چکوری چاندنی رات میں اپنے آپ میں نہیں رہتی. سمجھ میں آ رہی بات؟ وہ جو چکوری پرندہ ہے، جیسے ہی چاند وہ دیکھتی ہے نا، اس کی محبت میں چہچہانا شروع کر دیتی ہے، اس کے نغمے گانا شروع کر دیتی ہے. سمجھ ہے؟ چاند کی طرف پرواز کرتی ہے، اس کے نغمے کبھی ختم نہیں ہوتے، وہ چہچہاتی ہے. تو چاند کی محبت میں ترستی ہے نا، تو اس کی محبت میں پھڑکتی ہے نا، تو اس چاند کی محبت میں. بلبل کو دیکھیں، بلبل کے دل میں پھول کا عشق ہوتا ہے. جہاں بھی محبت کا تذکرہ کیا جاتا ہے نا، تو کیا کہتے ہیں وہاں؟ ہم کیا کہتے ہیں؟ بلبل اور پھول کی تو مثال دیتے ہیں نا، ہاں، بلبل اور پھول کی تو مثال دیتے ہیں. تو باغ جہاں بھی ہوگا وہ اس باغ کی بلبل ہے، وہ اس پھول کی بلبل ہے، ہم نہیں کہتے؟ ہاں، پھولوں کے نغمے الاپتی ہے وہ بلبل، پھولوں میں ہی گھومتی ہے. تو اسی طرح ساتھیوں، ہمارے اندر بھی اللہ نے ہمیں انسان بنایا، ہمارے اندر بھی وہ جذبہ محبت ہو. کس سے؟ اللہ، اس کے رسول سے. سمجھ رہے؟ اللہ نے ہمیں اشرف المخلوقات بنایا، اللہ نے ہمارے دل میں بھی محبت کا جذبہ دیا ہے. کوئی بھی انسان ایسا نہیں ہے جس کے دل میں محبت نہ ہو. سمجھ رہی ہے؟ کوئی بھی بندہ یہ نہیں کہہ سکتا کہ میرے دل میں کسی کی محبت نہیں ہے، کسی کی بھی نہیں ہے، ایسا کوئی نہیں کہہ سکتا. جیسے یوں سمجھے ساتھیوں کہ کمرے میں کمرہ ہے، یا تو روشنی ہوگی، اگر روشنی نہیں ہوگی نا تو اندھیرا ضرور ہوگا. اسی طرح ساتھیوں، اللہ رب العزت نے جو دل دیا ہے نا،
اس میں اللہ رب العزت کی محبت کی روشنی ہوگی. اور اگر اللہ رب العزت کی محبت کی روشنی نہیں ہے نا تو مخلوق کی محبت کا اندھیرا ضرور ہوگا، لیکن محبت تو ہوگی. یا تو خالق کی محبت کی روشنی ہوگی یا تو مخلوق کی محبت کا اندھیرا ہوگا. اب آپ کہو کہ یہ کیسی بات ہے، محبت تو دونوں ہے، خالق کی بھی محبت ہے مخلوق کی بھی محبت ہے، لیکن یہ اندھیرا اور یہ اجالا کیسا؟ کیونکہ مخلوق کی محبت جو ہے نا وہ ختم ہونے والی محبت ہے، اور رب کی محبت ہے نا باقی رہنے والی محبت ہے. آ رہی ہے بات سمجھ میں؟ محبت کا جو جذبہ ہے نا وہ ایک مقدس جذبہ ہے، وہ ایک پاکیزہ جذبہ ہے. اسی لیے نا اس کو مخلوق کے اوپر برباد کرنا کوئی عقل مندی نہیں ہے ساتھیوں. اب آپ کہو اس کا مطلب آپا ہم اپنے ماں باپ سے محبت نہ کریں، اپنے بچوں سے محبت نہ کریں، اپنے شوہر سے محبت نہ کریں. ہاں دیکھو، فانی محبوب کا عشق فانی ہوتا ہے، سمجھ رہے، اور باقی محبوب کا عشق باقی ہوتا ہے. تو جو انسان مخلوق سے محبت کرے گا نا وہ ایک نہ ایک دن اس مخلوق سے جدا کر دیا جائے گا. آ رہی ہے بات سمجھو؟ اور جو انسان اللہ رب العزت سے محبت کرے گا نا اپنے رب سے تو وہ ایک نہ ایک دن اللہ سے ملا دیا جائے گا، ایک نہ ایک دن. اور فانی جو محبت ہے نا اس کا عشق، جس نے بھی فانی چیزوں سے محبت کی، اسی سے دل لگایا، تو اس کا انجام ہمیشہ عبرتناک ہوتا ہے ساتھیوں. کتنی مثالیں اس کی ہیں، دیکھ لیں. اب لوہے کو ہی دیکھ لیں، لوہے نے کس سے محبت کی؟ مقناطیس سے. ہاں اس کس سے محبت کی؟ مقناطیس سے. اور اس نے غیر پرستی کی نا رب سے نہیں، مقناطیس لوہے سے. تو اللہ نے کیا کیا؟ اسے رنگ بھی کالا ملا، اور لوہے کو آگ میں پگھلایا جاتا ہے. اسی پر بس نہیں، جب آگ سے نکلتا ہے نا تو نرم ہوتا ہے، اس کے سر پر پھر ہتھوڑے مارے جاتے ہیں. یوں اس کو سمجھ لیں کہ مخلوق کے ساتھ محبت کرنے کا مزہ چکھایا جاتا ہے کہ تو نے اس سے محبت کی، لے مزہ چکھ. تو آگ میں پگھلایا گیا، اسے نرم کیا گیا، پھر ہتھوڑے سے اسے مارا جاتا ہے، مزہ چکھایا جاتا ہے. تو انجام کیا ہوا؟ دنیا میں بھی برا ہوا، اور آخرت میں بھی کیا ہوگا؟ لوہے کا انجام جہنم تو ہے. ہاں لوہے کا انجام آخرت میں جہنم ہی ہے نا. جہنمیوں کو کون سا کیا پہنایا جائے گا؟ لوہے کی زنجیریں، توق، زنجیریں پہنائی جائیں گی. ان کے گلے میں توق ہوں گے، زنجیریں ہوں گی. ہاں قرآن میں اللہ نہیں فرماتے سورہ حاقہ میں، تم پکڑو اس کو اور قید کر دو، پھر جہنم میں اس کو داخل کر دو، پھر 70 گز لمبی زنجیروں میں اس کو باندھ دو. ہاں تو لوہے کے توق اور زنجیریں آخرت میں کہاں ہوں گی؟ اس کا ٹھکانہ کہاں ہے؟ جنت میں کہیں لوہا ہوگا؟ جہنم میں ہوگا. جنتیوں کو لوہے کی زنجیریں کوئی نہیں پہنائے گا، سمجھ رہے؟ ان کے لیے تو سونے ہوں گے، چاندی ہوں گے، موتی ہیرے ہوں گے. تو سوچنے والی بات ہے یہاں پر کہ لوہے نے مقناطیس کے ساتھ محبت کی. دنیا میں اللہ رب العزت نے ساتھیوں جو بھی ہمیں دکھایا، جو بھی ہمارے اطراف میں چیزیں، وہ مثال ہے ہمارے لیے، غور و فکر کرنے والی چیزیں ہیں. جو تدبر اور تفکر کرتا ہے تو اللہ اسے سمجھاتے ہیں، سکھلاتے ہیں، بتلاتے ہیں. ہاں محبت کس سے کی؟ مقناطیس سے. تو آپ اگر اس کے سامنے ہیرا رکھ دیں نا، جواہرات رکھ دیں نا، تو وہ اس کی طرف ہرگز توجہ نہیں کرے گا. تو ہم بھی ساتھیوں، ہم انسان ہیں، اشرف المخلوقات ہیں، ہم مسلمان ہیں. اور مسلمان کیسا ہوتا ہے؟ اللہ سے محبت کرتا ہے. تو دیکھو ساتھیوں، لوہا ایک مخلوق ہے، اسے مخلوق میں اتنی محبت یکسوئی حاصل ہوئی کہ وہ اپنے محبوب کے سوا کسی دوسری طرف توجہ ہی نہیں کیا. اس نے اپنے پروردگار کا کیسا عاشق ہونا چاہیے تھا، تو ہمیں بھی اپنے رب کا عاشق ہونا چاہیے. سمجھ رہے؟ جو کہ حی القیوم ذات ہے، اس کو کبھی جو ہے خاتمہ نہیں ہے. مچھلی کو دیکھ لیں، پانی سے محبت کی، انجام کیا ہوا؟ انجام کیا ہوا؟ اس کے جسم میں ایسی بدبو آ گئی کہ جن کے ہاتھوں میں وہ مچھلی جو پکڑ بھی لے نا، جن کے ہاتھ مچھلی پکڑ لے تو پھر اسے پانی سے دھلنے سے اس کی بدبو نہیں جاتی. جس برتن میں رکھ دے اس برتن کو ہمیں اچھے سے دھلنا ہوتا ہے. ہاں
اچھے صابن سے دھلنا ہوتا ہے کہ اس کی بدبو چلی جائے، اس کے اندر سے مچھلی کی بو آ رہی ہے. جس منہ سے ہم نے مچھلی کھائی ہے نا، اس برتن سے اگر کوئی پانی پی لے تو بدبو آ جاتی ہے. سمجھ رہے ہیں؟ کسی اور جاندار میں اتنی بدبو نہیں ہوتی جتنی مچھلی میں ہوتی ہے. اگر اسے پورے دریا کے پانی سے بھی دھو ڈالیں گے تب بھی اس کی بدبو ختم نہیں ہوتی مچھلی کے اندر کی. سمجھ رہے؟ تو یہ اللہ نے اگزامپل دی ہمیں کہ ہمیں کس سے محبت کرنی ہے، ہمیں ہمارا دل کس سے، یعنی دنیا میں اگر ہم نے مخلوق سے محبت کی ہے، ماں باپ سے محبت اللہ کے لیے، شوہر سے محبت اللہ کے لیے، ماں باپ سے محبت اللہ کے لیے، اولاد سے محبت اللہ کے لیے، یہ میری اولاد بعد میں ہے، پہلے میرے رب کا بندہ ہے، یہ امانت ہے، اس کی کیسے پرورش کروں، اس سے مجھے کیوں محبت کرنا ہے، کیسی محبت کرنا ہے، میرے ماں باپ سے مجھے کیوں محبت کرنا ہے. کیونکہ اللہ نے فرمایا جس نے اپنے ماں باپ کو پیار سے دیکھا، ہاں، تو اللہ رب العزت مقبول حج کا ثواب دیتے ہیں. جس نے اپنے شوہر کو پیار سے دیکھا، اور جو شوہر اپنی بیوی کو پیار سے دیکھتا ہے تو اللہ اسے پیار سے دیکھتے ہیں. تو اب بیوی اپنے شوہر سے پیار کرے کہ اللہ مجھ سے راضی ہو جائے، اللہ مجھ سے خوش ہو جائے. شوہر کی بات بری بھی لگے تب بھی نبھا لے. کیوں؟ کہیں اللہ روٹھ نہ جائے، کہیں اللہ ناراض نہ ہو جائے. آ رہی ہے بات سمجھ میں؟ ماں باپ کی بات بری بھی لگ رہی ہے لیکن خاموش ہو گئے. کیوں؟ کہیں اللہ روٹھ نہ جائے، کوئی میری زبان سے ایسی بات نہ نکل جائے کہ میرا رب روٹھ ہی جائے. ہاں، میں اپنے والدین کو، اپنے ماں باپ کو کچھ ایسا کہہ دوں اللہ روٹھ ہی جائے. تو ماں باپ سے بھی محبت کرے لیکن اس میں بھی اللہ کا احساس، شوہر سے محبت اس میں بھی اللہ کا احساس، بچوں سے محبت اس میں بھی اللہ کا احساس. دیکھیں نا، پروانے نے شمع سے محبت نہیں کی، کیا ہوا؟ انجام کیا ہوا؟ جان دینی پڑی نا، جان دینی پڑی نا. اور اس کا نام کیا مشہور ہو گیا؟ بے عقل. بے عقل تھا وہ. ہاں، بے عقل کہتے ہیں لوگ. تو پروانے کی طرح بے عقل انسان ہیں ہم ساتھیوں. پروانہ صرف شمع کے گرد چکر لگا رہا تھا، اپنی جان دے دیا اس نے، مگر شمع نے اس کے حال کی خبر نہیں لی. اس روشنی نے، شمع کوئی انسان نہیں ہے. تو آپ کہو گے آپا کون سی شمع، ہماری خالہ یا ہماری پھوپھی؟ شمع کا مطلب ہوتا ہے چراغ. سمجھ رہے؟ جو روشنی ہوتی ہے نا. پھر کیا ہوا؟ انجام کیا ہوا؟ آخر مرنا پڑا نا. حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے نا، جب وہ اپنے غلاموں میں سے کسی کو اچھے انداز سے نماز پڑھتے دیکھتے نا تو وہ اس غلام کو آزاد کر دیتے تھے. آہستہ آہستہ غلاموں کو پتہ چلا کہ ہمیں جو ہے نا، جو غلام اچھے سے نماز پڑھتا ہے تو وہ جو ہے آزاد کر دیتے ہیں. تو غلام اچھی طرح نماز پڑھ کر دکھا دیتے، اور اب سارے غلاموں نے یہی کرنے لگے، ان کے سامنے اچھی طرح نماز پڑھنے لگتے تاکہ ہمیں آزادی مل جائے، اور وہ آزاد کرتے. کسی نے کہا حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ آپ کے جو غلام ہیں وہ آپ کے سامنے ریاکاری کرتے، دکھلاوے کے ساتھ نماز پڑھتے ہیں، وہ اپنی نماز کو بنا سوار کر پڑھتے ہیں، اور آپ ان کو آزاد کر دیتے ہیں ان غلاموں کو، تو وہ آپ کو دھوکہ دے رہے ہیں نا. تو عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا فرمایا جانتے ہو؟ میں اللہ کی محبت میں سچا کیسے ہو سکتا ہوں جب تک اس کی محبت میں دھوکہ نہ کھا جاؤں. میں اللہ کی محبت میں سچا کیسے ہو سکتا ہوں جب تک کہ اس کی محبت میں دھوکہ نہ کھا جاؤں. تو کیسے، مطلب ان کی محبت اللہ سے کیسی تھی کہ اللہ کی محبت میں اتنا اللہ سے محبت تھی کہ جس نے اللہ کی طرف محبت سے نماز پڑھی اس کو بھی آزاد کر دیا، پھر اگرچہ وہ دکھاوا ہی کیوں نہ تھی. اللہ رب العزت ہم سب کو صحیح سمجھ، فہم، فراست عطا فرمائے، اور ہم سب کو وہ عشق عطا فرمائے جو اللہ ہم میں دیکھنا چاہتے ہیں عافیت کے ساتھ. اللہ رب العزت ہم سب کو عشق الہی کی حقیقت سمجھائے. یہ مثالوں سے ہمیں کیا سمجھ میں آیا کہ ہمیں اپنے رب سے کیسی محبت کرنی چاہیے. اللہ تعالی ہم سب کو سچا مخلص ایماندار بنائے عافیت کے ساتھ.